بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ زندگی کے اصول ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے تو مجھے ایک یتیم خانے کی ہی پرورش بھی ملی اور خاندانی زندگی بھی وہی ملی۔ میں اگر چاہتا بھی تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ خدا جانے کہ وہ بچپن میں گزر گئے تھے یا پھر کسی نے مجھے لاوارث بچہ سمجھ کر یتیم خانے میں بھیج دیا۔ کئی سوالات میرے دل میں ابھرتے رہتے تھے کہ میرے ماں باپ کون ہیں؟ آخر ان لوگوں نے مجھے یہاں کیوں چھوڑا؟ اگر میرے ماں باپ نے یہاں رکھ ہی دیا تھا تو کیا کوئی میرا چچا، تایا، کوئی ماموں زاد بھی نہیں ہے جو مجھ سے ملنے آ سکے؟ میں ان سوالوں میں بہت اداس رہتا تھا۔ اسی لیے یتیم خانے کے منتظم نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، یوں اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی، استاد تم سے خوش ہو گئے تو پھر تمہیں ایک الگ اعزاز دیا جائے گا، تمہاری شادی بھی کروا دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے استاد بھی اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اس کی شادی جلد کر دیتے ہیں۔ میں اس بات سے بڑا خوش ہوا۔ میں باقی بچوں کے جیسا نہیں تھا۔ میں ہر بات کو اپنے دل پر لے لیتا۔ مجھے لگتا کہ جیسے میں اپنی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے ملا تو ان سے یہ ساری باتیں کروں گا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، لیکن رات کو مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی تو میں بہت روتا تھا۔ خیر، باقی بچوں کو میرے مقابلے میں اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کی زندگی باہر کی زندگی سے کتنی مختلف ہے۔ زندگی میں رشتے ہوں تو انسان کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے بے خبر یہ لوگ اپنے شب و روز گزار رہے تھے، مگر میں اس یتیم خانے کے در و دیوار کو دیکھتا تو مجھے کسی گھر میں جانے کی چاہ ہوتی۔ انہی دنوں میری زندگی نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ میں بھی دیکھتا ہی رہ گیا اور دوبارہ مجھے کسی رشتے کی چاہ نہیں ہوئی۔ یہ تب کی بات ہے جب مجھے منتظم نے بتایا تھا کہ اگر تم ذمہ داری قبول کرتے ہو تو استاد تمہاری شادی بھی جلد ہی کر دیں گے۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی اور اب میں انتظامیہ کے کاموں میں پیش رہنے لگا۔ اگلے جمعے ہمارے مدرسے میں ایک ایسی تقریب تھی جس میں دور دور سے لوگوں نے شرکت کرنا تھی۔ اس تقریب میں علامہ صاحب کے علاوہ دور دور کے مولوی حضرات بھی آ رہے تھے اور تقریب کے لیے جگہ جو کہ منتظمین نے خود منتخب کی تھی وہ تھی اس مدرسے کی چھت کا حصہ، جو کہ بہت بڑا تھا۔ اس میں کچھ گھروں کی چھت بھی ملی ہوئی تھی جن سے اجازت لے کر اس جگہ کو بہت زیادہ خوبصورت اور کشادہ کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں تقریباً 200 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چھت بہت ہوادار اور خوبصورت تھی، آس پاس درختوں کا نظارہ تھا، جبکہ ہمارا یہ مدرسہ ایک کم گنجان آباد علاقے میں واقع تھا جس کے ساتھ ایک پرانا گھر جڑا ہوا تھا۔ اس پرانے گھر کے بارے میں طرح طرح کی معلومات مشہور تھیں۔ میں نے تو لوگوں سے یہی سنا تھا کہ یہاں پر جنات اور آسیب کئی سالوں سے رہتے ہیں، اسی لیے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس مکان میں جا سکے۔ میں یہ بات سن کر گھبرایا نہیں تھا۔ مجھے تو کسی دوست کی تلاش تھی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور ہو۔ میں ان باتوں سے ماورا ہو کر اس مکان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا گیا۔ تبھی مجھے گلی میں کھڑا ایک آدمی اس مکان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے چچا جی، آپ اس مکان کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں؟ میری بات پر وہ جیسے اچھل ہی پڑے۔ ہاں بیٹے، میں اس مکان کو ہر روز آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ آدمی پریشان ہوتا ہوا بولا، کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ اس گھر کو روزانہ کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس بیٹا، کبھی یہاں میرے دوست کا خاندان آباد ہوا کرتا تھا؟ میں نے انجانہ بن کر پوچھا۔ کیا مطلب، اب یہاں کوئی نہیں رہتا؟ وہ بزرگ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، نہیں بچے، اب یہاں کوئی نہیں رہتا، اور جو رہتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، وہ کسی کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ان بزرگ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر چل دیے۔ میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان سے مزید کوئی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے لہجے سے نہایت بیزار اور پریشان دکھائی دیتے تھے، سو میں نے بھی زیادہ بات نہیں بڑھائی۔ یہ وہی گھر تھا جس کی چھت پر مدرسے کی اس تقریب کا آغاز کیا جا رہا تھا جو کہ اگلے جمعے کو تھی۔ منتظمین نے سارے انتظامات میرے ہاتھ میں دے دیے تھے، اسی لیے میں اس گھر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ویسے تو مجھے ایک منتظم نے کہا تھا
کہ اس گھر کے لوگوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی قسم کی تقریب کر سکتے ہیں، لیکن جب میں نے اس آدمی سے یہ بات جانی تو میں تھوڑا حیران رہ گیا تھا کہ اگر اس گھر میں کوئی رہتا نہیں تو پھر منتظمین نے آخر اجازت کس سے لی ہے۔ بہرحال اب وقت تھوڑا رہ گیا تھا، مجھے اپنا سارا دھیان مدرسے میں ہونے والی اس تقریب کی تیاریوں پر لگانا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، بچوں کو اپنے اپنے کاموں میں بانٹ کر میں ہر چیز کی نگرانی کر رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس دوسری چھت پر جن کی اجازت ہم نے لے لی تھی، ایک عورت کی چادر پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے اس گھر میں کوئی عورتیں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ یہ چادر ایسے پڑی تھی جیسے کبھی کسی کے استعمال میں رہی ہو، یعنی کہ شام یا دوپہر کے وقت کسی نے آ کر یہاں رکھی تھی۔ اب تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس چادر کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ سوچا کہ ایسا نہ ہو مدرسے کے بچے اس چادر کو بھی اپنے استعمال میں لے آئیں تو اس گھر کے رہائش پذیر لوگوں کو اس بارے میں پریشانی ہو۔ اگرچہ میں یہ بات جان گیا تھا کہ یہاں رہتا کوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک بار پوچھنا میرا فرض تھا۔ میں نے وہ چادر اپنے پاس رکھی اور مدرسے کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے مسجد میں نماز کے لیے جماعت کروائی جا رہی تھی۔ میں آخری صف میں احتیاطاً کھڑا ہو گیا۔ چادر میں نے اپنے کاندھے پر ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا رنگ سفید تھا اور یہ عورت کی ہے یا مرد کی، بظاہر اس میں کسی کو کوئی فرق معلوم نہیں پڑ سکتا تھا۔ خیر میں نے نماز پڑھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں فوراً ہی مدرسے سے نکل گیا۔ یہ گھر مدرسے کی پچھلی جانب کھلتا تھا۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے باہر کھڑے مجھے ابھی 2 لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ ایک ہوا کی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے دیکھا سامنے کوئی نہیں تھا، کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ ارد گرد بھی کوئی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ اگر دروازہ کسی نے کھولا ہے تو پھر سامنے کوئی کیوں نہیں آیا، اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ بہرحال مجھے یہ چادر ہر صورت میں اس گھر کے مکینوں کو دینی تھی، اگرچہ میں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں سلام کیا اور کہا کہ یہ چادر جس کی ہے وہ آ کر لے جائے۔ میں نے چادر ہوا میں لہرائی، بس اسی لمحے نہ جانے کیا ہوا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور چادر کو اڑاتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ اگلا حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ اب لگ رہا تھا جیسے یہ واقعی کوئی غیر مرئی طاقت ہو جو یہاں رہائش پذیر ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے خوف سا بھی محسوس ہوا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہاں سے اپنے قدم اٹھائے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور مسلسل مدرسے کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک دھواں میرے سامنے سے گزرا اور ایک ہیولے کی صورت اختیار کرتا اس گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہی رہائش پذیر ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہوا سے میرا دوپٹہ اڑ کر اس کمرے کے اندر نہ جاتا اور نہ ہی وہ دروازہ بند ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہاں جو کوئی بھی رہتا ہے وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں واپس مدرسے آیا تو میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ میں یہ بات کسی سے کر کے ان کے دل میں یہ تاثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ میں اس انتظامات کرنے کی عادت سے ڈر گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں، یا پھر میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ میری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ مجھے انتظامیہ کے لوگوں نے بہت شاباشی دی، کہا کہ تم نے جو بھی کیا وہ بہت زبردست ہے۔ ان تیاریوں کے ساتھ تو ہماری یہ تقریب بہت شاندار طریقے سے سر انجام پا جائے گی، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ آخرکار میری محنت رنگ لائی تھی۔ اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ اگر منتظمین کو میری یہ بات پسند آ گئی تو میری شادی سمجھو قریب ہی ہے۔ اور پھر زندگی نے ایک ایسا روپ بھی ایک مخلوق کا دکھایا جس کے بعد میں شادی کے نام سے ہی گھبراتا ہوں۔ خیر بات کرتے ہیں تقریب کی۔ تقریب تو بخیر و عافیت ہو گئی تھی، لیکن اس رات مدرسے کی چھت پر کافی زیادہ انتظامات ایسے تھے جو میرے سپرد کیے گئے تھے۔ دراصل ہم نے مہمانوں کو کھانا کھلایا تھا جس میں حلوہ اور کچھ اور بھی مٹھائیاں تھیں جنہیں ہم نے سب حاضرین کے درمیان بانٹا تھا۔ کچھ پھل بھی تھے، یوں چھوٹے موٹے کچھ برتن ہر ایک کی نشست کے آگے جمع ہو گئے تھے جنہیں اکٹھا کرنا، دھونا اور پھر دریوں کو سمیٹنا ہماری ذمہ داری تھی۔ میں نے مدرسے کے بچوں کو برتن اکٹھے کرنے کو کہا۔ کچھ دریاں جو کہ عام حاضرین کے لیے تھیں وہ سمیٹ کر وہ نیچے لے گئے، جبکہ علامہ صاحب کے پاس جو دری استعمال میں تھی
وہ مجھے خاص احتیاط سے اٹھانی تھی۔ دراصل یہ ہر مدرسے کی یادگار ہوتی ہے، سو میں چاہتا تھا کہ ساؤنڈ سسٹم اور ان سبھی چیزوں کو مجھے احتیاط سے رکھنا تھا۔ میں انہی انتظامات میں مصروف تھا کہ مجھے کافی دیر ہو گئی۔ مدرسے کے باقی بچے نیچے چلے گئے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ نیچے جا کر کسی کو بلاؤں تاکہ وہ ان چیزوں کو اٹھانے میں میری مدد کرے، کہ تبھی مجھے ایک طرف سے ایک دوپٹہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی چھت تھی جس پر سے چادر اٹھا کر میں اس گھر میں پہلے ہی دے آیا تھا۔ کیا یہ چادر دوبارہ یہاں آ گئی؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو میری نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ اسی گھر کی دوسری چھت پر کھڑی تھی۔ یہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی؟ میں نے دل میں سوچا۔ خیر مزید تو میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنا بہت برا اور غیر اخلاقی لگتا ہے کہ کسی عورت کو نظر بھر کر دیکھا جائے۔ خیر میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، تبھی میری نظر دوبارہ اوپر پڑی تو وہ عورت بالکل میرے قریب کھڑی تھی، یعنی میرے اور اس کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ آپ یہاں؟ آپ کون ہیں جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ اس عورت نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ اچھا جی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ دراصل مجھے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہ سب آپ کی اجازت سے ہوا ہے۔ انہوں نے صحیح ہی کہا ہے، لیکن مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ اس عورت نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے انتظامات کو پسند کیا۔ انتظامات نہیں، مجھے تم پسند آئے ہو، اس عورت نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جی اچھا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ دریا سمیٹنے لگا تھا، حالانکہ وہ میں پہلے ہی سمیٹ چکا تھا، مگر میں اس وقت بہت پریشان سا ہو رہا تھا۔ تب وہ عورت میری گھبراہٹ پر ہنس دی اور بولی، دل میں تو تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی شریک حیات کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، زندگی میں رنگ بھرنا چاہتے ہو، لیکن کیا ہے نا کہ اس مدرسے کی زندگی نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تم اپنی خواہش چاہ کر بھی کسی سے منوا نہیں سکتے، تمہیں یہ سب کام کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن فکر نہیں کرو، تمہاری مدد کرنے آئی ہوں میں۔ اس عورت کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ انہیں کیسے معلوم کہ میں یہ سب شادی کے لیے کر رہا تھا؟ مجھے تمہاری یہ نیت بہت پسند آئی، وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان دریوں کے پاس بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو یہ بات صرف اپنے دوست وقار سے کی تھی، آخر انہیں اس بات کا کیسے علم ہوا کہ میں کسی عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں؟ خیر اب تو کیا رہ گیا تھا، اب اس عورت کے سامنے میری حقیقت کھل چکی تھی۔ مجھے وقار پر غصہ آنے لگا کہ اس نے ان لوگوں کو شاید میری اس دگ و دو کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خیر میں وقار سے کچھ گلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایک چیز کر کے خود ہی سیڑھیاں اترتا نیچے مدرسے کے اندر کمرے میں لا کر چیزیں رکھتا گیا۔ کافی دیر کے بعد چھت خالی ہو چکی تھی۔ میں نے چھت کا دروازہ بند کیا اور نیچے آ گیا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرا نیچے آنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس عورت کی موجودگی کی وجہ سے مجھے وہاں سے آنا پڑا۔ لیکن مجھے آئے ہوئے بھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے معلم صاحب نے بلوایا۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی نہ کرتی ہو، مگر انہوں نے بات کر کے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگے 2 خواتین تم سے ملنا چاہتی ہیں، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے خود ہی آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے معاملات دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں گلہ کرو کہ ماں باپ نہ تھے تو ہم نے تمہیں ماں باپ کی طرح اہمیت یا محبت نہیں دی۔ علامہ صاحب یہ کہہ کر مجھے دوسرے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے بہت شرم بھی آ رہی تھی کہ علامہ صاحب یہ راز جان گئے ہیں کہ میں یہ سب کچھ شادی کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں میری اپنی نیت بھی شامل تھی، لیکن میں اس حوالے سے کافی بدنام ہو گیا تھا کہ میں جو بھی کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری شادی کسی اچھی عورت سے ہو سکے اور سب سے پہلے ہو۔ خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنی بڑی حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ بیٹا یہ صدیقہ صاحبہ ہیں۔ صدیقہ اس گھر کی مالکن ہیں جو ہمارے مدرسے کے ساتھ ہی ملحق ہے، اور یہ ان کی بیٹی ہے سعدیہ۔ صدیقہ میں تمہاری بیٹی سعدیہ کا رشتہ تو قبول کرتا ہوں، بس ہمیں اپنے لڑکے سے پوچھنا رہ گیا ہے۔ انہوں نے صدیقہ بیگم سے کہا۔ میری نظر صدیقہ بیگم پر پڑی تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ وہی عورت تھی جو چھت پر مجھے ساتھ باتیں کرنے آئی تھی۔
کہہ رہی تھی کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اب تمہاری شادی کی عمر ہے، شادی کے بعد سبھی دکھ درد انسان کے لیے بہت معمولی ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ عورت اتنی بھی میرے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے۔ خیر، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ استاد صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو پہلے ہی یتیم گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، صرف میری ہاں کا انتظار تھا۔ میں نے سعدیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ یوں علامہ صاحب نے میرا نکاح سعدیہ سے کر دیا اور میں اس کا مالک بن بیٹھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ راتوں رات یہ ہو کیا گیا تھا۔ علامہ صاحب نے مجھے بلا بھی لیا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں میرا سعدیہ کے ساتھ نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ راتوں رات یہ رشتہ آیا۔ علامہ صاحب نے بنا کسی چھان بین کے اس کے بارے میں ہاں بھی کہہ دی اور اب میری شادی بھی کرنے پر تلے ہیں۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوں میں نے علامہ صاحب سے ایک دو سوالات بھی کیے مگر انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ یہ عجیب شادی تھی، نہ دولہا تھا نہ دلہن تھی، نہ ہی بارات گئی نہ ہی مہندی ولیمہ ہوا، بس ایک ساتھ ہی میرا نکاح سعدیہ کے ساتھ کر کے علامہ صاحب نے مجھے مبارکباد دے دی۔ 4 لوگوں کے سامنے نکاح ہو گیا تھا۔ اب شرعاً تو میں اس کا شوہر تھا مگر مجھے یہ سب بہت عجیب اور غیر حقیقی لگ رہا تھا کہ علامہ صاحب راتوں رات ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر بات کے پیچھے خوب چھان بین سے کام لیتے تھے۔ خیر، میں نے سعدیہ سے 2-4 باتیں کی اور کمرے سے نکل آیا۔ میرے کمرے سے نکلنے کی دیر تھی کہ مجھے اپنا دوست وقار نظر آیا۔ وقار مجھے مبارکباد دیتا ہوا بولا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے وقار کو بتایا اور ساتھ ہی اسے کمرے میں آنے کو کہا تو وہ منع کرنے لگا۔ بولا کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے، میرا اور اس کا تو پردہ بنتا ہے۔ میں نے یہ بات مدرسے کے باقی طالب علموں سے سنی ہے کہ بڑے علامہ صاحب نے مٹھائی بھجوائی تھی کہ تمہارا نکاح سعدیہ نامی لڑکی سے ہو گیا ہے اور اب تم اس کے ساتھ اس گھر سے ہی چلے جاؤ گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو شادی کیا اتنی مختصر سی ہونا تھی؟ میں نے تو اپنی شادی کے بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ یہ کہہ کر میں نیچے بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا۔ سعدیہ، اس کی ماں اور علامہ صاحب کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اٹھو، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر پھر علامہ صاحب کے کہنے پر مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ تھوڑی دور جا کر ہم لوگ جب مدرسے سے باہر آئے تو وہ لوگ اجنبی سے لگنے لگے۔ سعدیہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ علامہ صاحب نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور یوں میں اپنے گھر سے یعنی کہ اپنے مدرسے سے منتقل ہو کر سعدیہ نامی اس لڑکی کے گھر آ گیا تھا۔ مجھے مدرسہ بہت یاد آ رہا تھا، جی چاہتا کہ میں وہیں پر چلا جاؤں، لیکن اب تو ایک بیوی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی، میں ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر، میں نے سعدیہ کے گھر جا کر رہنے کا اور زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مگر آپ ابھی تک یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے نے کیسے میری زندگی بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں سعدیہ کے گھر آیا، سعدیہ کی ماں نے مجھ سے خوب پیار کیا اور کہنے لگی، اب تم ہمیشہ ہمارے بیٹے بن کر رہو گے، لیکن تم تو جانتے ہو قانون سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اگر تم نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا جس سے ہمیں دکھ ہو تو تم اس دنیا سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں حیرت سے سعدیہ کی والدہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ میری دنیا تمہاری دنیا کیوں کہہ رہی ہیں۔ یہ باتیں مجھے بعد میں سمجھ آئی تھیں جب مجھے اس حقیقت کا اندازہ ہوا کہ میرا نکاح کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جنزادی سے ہو چکا ہے۔ شادی کے تقریباً 9 مہینے بعد جب وہ امید سے ہوئی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ میرے لیے تو وہ ایک انسان تھی، میں اسے ایک عام شخصیت، ایک عام عورت سمجھتا تھا، مگر شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد جب اس نے اپنا پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ حالانکہ ہماری شادی کو 9 ماہ ہو چکے تھے مگر سعدیہ میں ایسی کوئی علامت میں نے نہیں دیکھی تھی جس سے میں کہہ سکوں کہ وہ ماں بن رہی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ سعدیہ بدلنے لگی۔ میں اس کا یہ بدلا انداز دیکھ کر حیران تھا، اور پھر تقریباً 2-3 دن کے بعد ہی جب اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تو یہ ایک عجیب، خوفناک، بھیانک منظر تھا۔ رات کا وقت تھا، اس وقت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ سعدیہ ایک کمرے میں لیٹی اپنے بچے کی پیدائش پر بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہاں سے فی الحال چلا جاؤں، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں ڈاکٹر کو بلا لینا چاہیے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی
جب میں ڈاکٹر کو لینے جب اس گھر سے باہر نکلا تو مجھے مدرسے کا ایک طالب علم مل گیا جو کم و بیش میرا دوست ہی تھا۔ وہ ملتے ہی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، بولا، بھائی تم اتنے دن سے کہاں ہو؟ مدرسے میں سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تمہیں کوئی احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر آدھے راستے میں ہی بھاگ گئے، جبکہ تمہارے اور بھی کام رہتے تھے۔ میں اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنی شادی کے بعد یہاں آیا ہوں۔ شادی؟ تمہاری شادی کس نے کروائی؟ لڑکے کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ علامہ صاحب نے خود ہی تو مجھے اس گھر سے مدرسے سے بھیجا تھا، اب تم کہہ رہے ہو کہ میری شادی نہیں ہوئی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بولا، لگتا ہے کہ تم شادی کے خواب دیکھتے رہتے ہو۔ علامہ صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انہیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ اس بات کا ثبوت دینے کے لیے میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں خوابوں خیالوں میں نہیں، حقیقت میں شادی کر چکا ہوں۔ مگر جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوا، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر بالکل ویران تھا، ہوائیں آندھیاں چل رہی تھیں اور وہاں سوکھے پتے پڑے تھے، نہ کوئی عورت تھی نہ ہی کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ میں شرمندہ سا مدرسے واپس آ گیا۔ علامہ صاحب نے البتہ مجھے اس بات پر نہیں ڈانٹا، شاید اس لیے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھتے تھے۔ یوں یہ قصہ ختم تو ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی۔ میں کافی عرصہ گمسم سا رہا، اس گھر میں جا کر سعدیہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر سعدیہ نہیں ملی۔ میرے معلم نے کہا کہ تمہیں بری طاقتوں کا شکار ہونے سے بچا لیا گیا، ورنہ آج تم نہ جانے کہاں ہوتے۔ مجھے ان کی یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ سعدیہ کہاں گئی۔ جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ وہ امید سے تھی تو میرا دل اور بھی بھر آتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسا معاملہ اگر آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے، اپنے بچے کا یا اپنی بیوی کا یا پھر اپنی زندگی کا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔